مزید یہ بھی بتا دیں گے کہ مسجد کا محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہائے صدقے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو بڑے شوق سے بیٹھا کرتے تھے اعتکاف، تو ہمارے قاری صاحب مولانا صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے محراب اچ نہیں جانا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور یہ بہت مت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اسی لیے امام جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی لیے تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. پھر ان کو فتاوی رضویہ شریف کی ایک گمشدہ جلد مل گئی. وہ پرنٹ جب ہو کے آئی تو اس میں اعلی حضرت نے لکھا ہوا تھا فتویٰ کہ جو مسجد کی آؤٹر باؤنڈری ہے نا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مسجد کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ویسے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے اعتکاف میں. آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، اور ایون جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان اگر کوئی کرے تو کو اللہ کرے تمہیں چیز نہ ملے، لیکن یہ وہ چیز جو باہر گم ہوئی ہو، جو مسجد کے اندر گم ہوئی ہوئی چیز ہے نا اس کا اعلان مسجد میں ہوگا. امام مصلی بچھا کے اندر چھتے ہوئے حصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی مقتدی سارے کے سارے باہر سین والے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، یہ مکروہ ہے. مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام الگ مختلف مکان میں ہے اور مقتدی مختلف مکان میں ہے. تو امام کا مقتدیوں سے مکان مختلف ہونا یہ اس میں کراہت ہے تشبہ بالیہود کی وجہ سے کہ یہودیوں کے ساتھ اس میں کیا لازم آتی ہے، مشابہت لازم آتی ہے، اس واسطے مکروہ ہے. اسی طرح امام اگر طاق میں کھڑا ہو جائے اور اس محراب میں کھڑا ہو جائے تو تب بھی مشابہت کی وجہ سے کیا ٹھہرے گا، مکروہ ٹھہرے گا. یہ اصل وجہ ہے امام کے محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھانے کی. اور اگر امام حال میں کھڑا ہوتا ہے لیکن سجدہ اس کا محراب کے اندر جاتا تو تب کراہت باقی نہیں رہتی. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اب اس سلسلے میں جو مرزا نے ایک کلپ اپلوڈ کی ہے اس میں ایک اور بات بھی کی انجینئر محمد علی مرزا نے. کہا جی کہ وہ اعتکاف کے حوالے سے جو حنفی ہے نا بریلوی، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف والا محراب میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی. یہ بالکل غلط بیانی اور بہتان ہے. محراب مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. میرے صاحب کہتے ہیں پھر بعد میں ان کو ایک فتاوی رضویہ کی گم شدہ جلد مل گئی، فتاوی رضویہ کی گم شدہ جلد ملی، تو اس میں ان کو مسئلہ ملا کہ امام حمزہ بریلوی نے لکھا ہے کہ اگر فنائے مسجد میں کوئی جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. حالانکہ فتاوی رضویہ کی کوئی گم شدہ جلد نہیں تھی، یہ 7ویں جلد میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر معتکف فنائے مسجد میں جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو یہ کوئی گم شدہ جلد نہیں تھی. پتہ نہیں مرزا نے اپنی طرف سے یہ بات کیوں کیا. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اعتکاف بہت آسان ہے اور یہ ایسے پابندیاں لگاتے ہیں اعتکاف پہ، تو اعتکاف میں آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ کوئی باہر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر جا سکتے ہیں، کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے. حضور تو اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر میں چلے جاتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل بہتان عظیم غلط بیانی ہے. مرزا کہتا کہ علمی کتابی ہوں، میرے پاس جو کتابیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے. تو اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو ان میں یہ مسئلہ دیکھ لیتے کہ سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ کوئی 2 4 5 کلومیٹر مسجد نبی سے دور نہیں تھا، بلکہ ان کا گھر مسجد نبی سے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج طیبات کے جو حجرے اور مکانات اور گھر تھے وہ حوالی مسجد نبی شریف کے ارد گرد تھے. امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہے کہ وَقَانَ بِيُوتُ أَزْوَاجِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالی ابواب المسجد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے جتنے حجرے تھے وہ مسجد نبی کے ابواب المسجد، مسجد نبی کے دروازوں کے ارد گرد تھے. اب ہم دیکھتے ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ 2035 نمبر حدیث لے کے آئے. کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گئے. اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ تھا. جب حضرت صفیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبی کے دروازے تک پہنچی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے قریب، مر رجلان من الانصار، تو انصار میں سے 2 شخص ان کے قریب سے گزرے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میرے ساتھ کوئی اجنبی خاتون نہیں ہے،
یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے کہیں کو 2, 4, 5 کلومیٹر دور مسجد نبی سے نہیں کہ بلکہ مسجد نبی کے دروازے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے. تو یہ جب اس طرح کے مسئلے بیان کرے گا انجینئر محمد علی مرزا تو لوگوں کے اعتقاد بھی توڑائے گا, لوگوں کی نمازیں بھی توڑائے گا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو برباد بھی کرے گا. کہتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ, بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں, جبکہ اس کے آئنسٹائن اور بابا البانی نے صحیح سنن ابی داؤد کی 2474 نمبر کو حسن صحیح قرار دیا ہے, جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے السنت علی المعتکف, معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریدن, وہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرے, ولا یشہد جنازتن, اور کسی جنازے میں شریک بھی نہ ہو. البانی نے کہا کہ حسن صحیح ہون, یہ حسن صحیح حدیث ہے. تو اب کس رستے پر لوگوں کو چلا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی غلط بیانی کی, کہا کہ مسجد میں جو گم شدہ چیز کا اعلان ہے آپ اعلان کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو اعلان ہے نا, کہا گیا کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا تو اسے کہو کہ تمہاری چیز خدا کرے نہ ملے. یہ جو اعلان ہے یہ اس چیز کا اعلان ہے جو مسجد سے باہر گم ہو, جو مسجد کے اندر گم ہو اس کا آپ اعلان کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں مطلقاً حکم دیا گیا من سمع رجلا ینشد ضالا فی المسجد, تم میں سے اگر کسی بندے کو کوئی بندہ دیکھے سنے کہ وہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو کہے, دعا کرے کہ یا اللہ اس کی چیز نہ ملے. تو اس میں مسجد سے باہر گمشدہ اور مسجد کے اندر گمشدہ کو کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح کی جو غلط بیانیاں مرزا اپنے بیان میں کرتا. محراب والا جو موضوع ہے اس بھی اس طرح کی بہت ساری غلط باتیں مرزا نے بیان